بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 128 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جماعت کی نماز میں صفوں کی ترتیب کا بیان۔ جماعت کی نماز میں صفوں کی ترتیب کا بیان۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَيُصَفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنَاثَا ثُمَّ النِّسَاءُ۔ ترجمہ: اور صف بنائی جائے مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر خناثہ کی، پھر عورتوں کی۔ یہ تھا عبارت و ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے صفوں کی ترتیب اور اس کی تفصیل۔ نمبر 2، خنثیٰ سے کیا مراد ہے؟ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خناثہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ خنثیٰ کی جمع ہے، تو خنثیٰ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 3، ہمارے زمانے میں بچوں کی الگ صف کا حکم اور اس کی تفصیل۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی صفوں کی ترتیب۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام کے پیچھے سب سے پہلے مرد کھڑے ہوں، پھر ان کے پیچھے بچے کھڑے ہوں، پھر احتیاطاً عورتوں سے پہلے خنثیٰ کھڑے ہوں، پھر ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: لیَلِنِی مِنکم اولو الاحلام، یعنی قریب رہیں مجھ سے تم میں سے بالغ مرد۔ اور عورتوں پر بچوں کے تقدیم کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، جو کہ ماقبل میں گزر چکا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو یتیم نامی نابالغ لڑکے کے پیچھے کھڑا کیا تھا۔ نیز حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم خود بھی جمع ہو جاؤ اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی جمع کر لو، تاکہ میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھلاؤں۔ پس جب وہ خود بھی جمع ہو گئے اور اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی جمع کیا، پھر وضو کیا اور ان کو دکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پھر مردوں کی صف باندھی اور لڑکوں کو ان کے پیچھے اور عورتوں کی صف بچوں کے پیچھے بنائی۔ باقی رہا خنثیٰ کا مسئلہ، تو فقہا نے خنثیٰ کو بچوں اور عورتوں کے درمیان کھڑا کرنے کا حکم کیا ہے، کیونکہ خنثیٰ ذو جہتین ہیں، خنثیٰ ذو جہتین ہیں۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خنثیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو خنثیٰ سے یہاں خنثیٰ مشکل مراد ہے۔ خنثیٰ مشکل مراد ہے، یعنی جس میں مردانہ اور زنانہ دونوں علامات برابر پائی جائیں۔ اور اگر خنثیٰ میں مردانہ علامات زیادہ ہوں تو صف اول میں کھڑا ہوگا، اور اگر زنانہ علامات زیادہ ہوں تو وہ عورتوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ بچہ اگر اکیلا ہو تو اس کو مردوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ تھا صفوں کی ترتیب اور اس کی تفصیل اور اس کے احکام، اور خنثیٰ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کیا مراد ہے۔ نمبر 3، ہمارے زمانے میں بچوں کے الگ صف کا حکم کیا ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ آج کل بچوں کو منتشر طور پر مردوں کی صف میں کھڑا کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مشاہدہ یہ ہے کہ بچے جب 2 یا زیادہ کہیں جمع ہو جائیں تو وہ شور و شغب کی وجہ سے اپنی بھی نماز باطل کرتے، اور بسا اوقات ان کے فساد کی وجہ سے مردوں کی دوسرے لوگوں کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، یا کم از کم اس میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کی الگ صف بنانے کی بجائے بچوں کو
مردوں کے ساتھ منتشر طور پر کھڑا کیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، جس کو رد المختار کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا صفوں کی ترتیب، کہ صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے سب سے آگے مرد کھڑے ہوں گے، پھر اس کے پیچھے بچے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی۔ لیکن اگر خنثی بھی موجود ہوں تو پھر ان کو بچوں اور عورتوں کی صف کے درمیان والی جو صف ہے اس میں کھڑا کیا جائے گا، یعنی پہلے مرد کھڑے ہوں گے، پھر بچے کھڑے ہوں گے، پھر خنثی کی صف بنائی جائے گی، اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوگی۔ اور یہاں خنثی سے مراد خنثی مشکل ہے، اور خنثی مشکل کہتے ہیں اس میں مردانہ اور زنانہ دونوں قسم کی علامات برابر طور پر پائی جائیں۔ اور رہا بچوں کی صفوں کا مسئلہ، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ بچوں کی صف ہمارے زمانے میں الگ طور پر نہ بنائی جائے، بلکہ اگر کچھ بچے ہوں تو ان کو منتشر طور پر مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، تاکہ وہ نماز میں شور و شغب نہ کریں، اور اس کی وجہ سے اپنی نماز تو ان کی باطل ہوگی ہی، دوسرے لوگوں کی نماز باطل نہ کریں، یا کم از کم دوسرے لوگوں کی نماز میں خلل نہ ڈالیں۔ اس لیے فی زمانہ بچوں کو منتشر طور پر مردوں کے ساتھ کھڑا کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔